صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف ہم جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں ان کا بھی اچھا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو میں نے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی بات کی، یہ صرف جانوروں کو نہیں ہوتی، یہ انسانوں کو بھی ہوتی ہے. اور فٹ ڈیزیز، فٹ اینڈ ماؤتھ کہتے ہیں نا، تو فٹ جہاں ان کا قدم اٹھتا ہے تو ملک کے خلاف اٹھتا ہے، اور جب ماؤتھ ڈیزیز کیا ہے، جب منہ کھلتا ہے تو گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی ہوتی ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسان کارڈ آ رہا ہے، ٹریکٹر اسکیم آ رہی ہے، 10 لاکھ روپیہ پر ٹریکٹر ہم سبسڈی دے رہے ہیں، اور کسانوں نے جتنا انٹرسٹ اس میں شو کیا میں حیران ہو گئی ہوں. اور اتنی ٹریکٹرز کی آرڈرز ہم نے دے دیے ہیں کہ جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے وہ پورا نہیں کر سکتی. ہمیں قسطوں میں وہ ٹریکٹرز مل رہے ہیں. اس دن میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہ جو نواز شریف ٹریکٹر اسکیم ہے وہ لائنوں کی لائنیں ٹریکٹرز کی بن کے جا رہی تھیں، وہ سب کسان بھائیوں کو مل رہے ہیں ماشاءاللہ. سپر سیڈرز مل رہے ہیں کسان بھائیوں کو. ٹیوب ویلز کی جو سولرائزیشن ہے تاکہ آپ کو لمبے لمبے بل نہ آئیں، اس کو ہم سولرائز کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبسڈائز ریٹس کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی منصوبے چل رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ستھرا پنجاب کا منصوبہ چل رہا ہے. صبح میں جب آفس جا رہی ہوتی ہوں، آفس سے آ رہی ہوتی ہوں، نئی گاڑیاں، نئے ٹرک، نئی مشینری اور نیا جو ہیومن ریسورس ہے وہ سڑکوں کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، آپ کے گلی محلوں کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے. ابھی وہ پروگرام لانچ ہوا ہے، اس کو اپنے پاؤں جماتے جماتے 3 مہینے لگ جائیں گے. مارچ کے اینڈ تک پورا وہ ایک پورے پنجاب میں، صرف چند شہروں میں نہیں، پورے پنجاب میں اینڈ ٹو اینڈ صفائی کا سسٹم جو ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتوں میں، دنوں میں اس میں مزید بہتری آئے گی. تو اسی طرح اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے. آپ جانتے ہو 7-8 لاکھ اپلیکیشنز مجھے آئیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ لوگوں کے گھر بنیں گے. اس میں سے کئی ہزار شروع ہو چکے ہیں، کئی کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں، اور دنوں میں لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں. جس کے پاس 1 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک زمین ہے اس کو ہم نے 20 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے، 15 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے اور وہ 15 لاکھ اس کو 20 کرنا چاہیے کیونکہ 15 میں لوگوں کے گھر نہیں بن رہے. 15 لاکھ روپیہ اس کو قرضہ دیا ہے، اور جس کو اس نے 7-8 سال میں ادا کرنا ہے. 14,000 روپیہ اس کی منتھلی، جو اس کا کرائے سے بھی کم ہے، وہ اس کو منتھلی دینا ہے، اور اس کا اپنا گھر ہو جائے گا انشاءاللہ. 5 سال کے اندر میری کوشش ہے کہ کم از کم 5 لاکھ افراد کو وہ گھر ملے. اور جب آپ ایک فیملی کو 5 لاکھ گھروں کو آپ ملٹیپلائڈ بائی 5 ایک منیمم نمبر آپ رکھیں فیملی کا، تو کتنے لوگوں کو ان کی چھت ملے گی. اور اسی طرح یہ لائف سٹاک پروگرام ہے، کسان کارڈ ہے، اور اس طرح جو ہم اب سود کے بغیر قرضے دینے جا رہے ہیں. یہ جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ جو اینیمل فیٹنگ کے لیے یہاں پر آپ انویسٹ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو اور پاکستان کے نوجوان کو، پنجاب کے نوجوان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ دینے لگے ہیں، جس سے آپ اپنی کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دو جس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. مجھے بینک آف پنجاب نے کہا کہ آپ 5 یا 6% جو ہے وہ انٹرسٹ کر دیں. میں نے کہا میں 1 پیسہ جو ہے وہ سود سارا ہم اٹھائیں گے، ہم اپنے لوگوں کو سود میں نہیں ڈالیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سب کام آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں. سڑکیں بن رہی ہیں، بسز آ رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام ہو رہا ہے. اگلے سال 2 میٹروز بننے جا رہی ہیں، ایک فیصل آباد میں، ایک گجرانوالہ میں. انشاءاللہ تعالی آپ کے شہر میں بھی نئی بسز آ رہی ہیں، الیکٹرک بسز آ رہی ہیں. ہر جگہ پہ، ہر شعبے میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. تو میں صرف ایک سوال آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے 4 سال کیا کیا. یہ پیسہ جو آج پنجاب میں آپ کا پیسہ ہے، لیکن آپ پہ خرچ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ خرچ ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ خرچ ہو رہا ہے. یہ پیسہ پچھلی حکومتوں کے پاس بھی تھا پنجاب میں، وہ پیسہ کدھر گیا؟ جب ستھرا پنجاب کے باہر ٹرک نظر آتے ہیں چلتے ہوئے، مشینری نظر آتی ہے، لوگ نظر آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے پیسہ خرچ ہوا ہے. یہ جب لائف سٹاک آپ کو ملا ہے کارڈ، پتہ چلتا ہے کہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ ہوا. جب لوگوں کے گھر بن رہے ہیں، ان کو قرضے مل رہے ہیں، اپنا گھر اسکیم جو ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے پیسے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. اسی طرح جب طالب علموں کو، کل میں ابھی گئی ہوئی تھی سرگودا میں، وہاں پر میں طالب علموں کو دے کر آئی ہوں ماشاءاللہ اسکالرشپس. 30,000 طالب علموں کو جو اپنی
پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے. انڈر گریجویٹ جو پروگرام ہے انڈر گریڈ پروگرام, اس کے اندر 30,000 لوگوں کو اسکالرشپ ملا. ایک پیسہ بھی ان کی فیس کو ان کو نہیں دینا پڑے گا, وہ ہم دے رہے ہیں ماشاء اللہ. تو جب نوجوانوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں, نوجوانوں کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں, تو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسہ ان پہ خرچ ہوا. پچھلی حکومت نے یہ پیسہ کدھر رکھا؟ کون لے گئی ہے؟ اچھا, کوئی ایک نیا ہسپتال نہیں بنایا, کوئی ایک نیا اسکول نہیں بنایا, کوئی ایک نئی کالج نہیں بنایا. اور اب آپ دیکھیں سرگودا میں کل گئی ہوں, نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل جو ہے, جو ہم نے اللہ کے فضل سے آ کے شروع کیا, ابھی چند ماہ پہلے وہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ. اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا, 4 منزلیں اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو جون میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا افتتاح ہے. میں نواز شریف صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا افتتاح کریں وہاں پر جا کر سرگودا میں. اور میں بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, میں اسٹوڈنٹس میں بھی جا رہی ہوں, میں یونیورسٹیز میں جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر ایک بہت اچھا سینٹیمنٹ ہے, بہت اچھا سینٹیمنٹ ہے. ابھی ادھر میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا تو ارد گرد جتنی بھی جگہیں تھیں وہاں عوام جمع تھے, اور بہت پیار سے انہوں نے مجھے ہاتھ ہلایا. حالانکہ وہ دور کھڑے تھے, سیکیورٹی تھی, وہ ان کو اندر نہیں آنے دے رہی تھی, لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے لگ رہا تھا باہر جلسہ ہو رہا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف ہم جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے, بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں ان کا بھی اچھا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. میری دعا ہے کہ آپ سب کے گھروں میں خوشحالی آئے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پنجاب کو, پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب آپ کی امیدوں پر پورا اترے تھے, میری دعا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی بھی آپ کی امیدوں پر پورا اترے.